مجھے نہیں پتا علامہ اقبال نے یہ شعر 1906 میں لکھا تھا یا 7 میں لکھا تھا۔ ہر بندہ اپنے زمانے اور اپنے لوگوں کو دیکھ کے بات کرتا ہے، تو اقبال نے جو دیکھا اس نے لکھ دیا۔ تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں اس کا پنجابی ترجمہ کروں تو یہ بنے گا، اقبال اپنے دور کے لوگوں سے گلہ کر رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں یار تسی ایتھوں پڑھ دے ہو، ایتھوں نہیں پڑھتے، اور ہم کم و بیش اقبال سے 100 سال آگے آ چکے ہیں، تو پھر اب ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو میں بھی پھر اپنے دور کی بات کروں گا، حالانکہ میری بات اقبال تک تو نہیں جائے گی، لیکن کروں گا میں ضرور، اور میں کہوں گا اقبال تجھے اپنے دور سے گلہ تھا کہ یہاں سے پڑھتے ہو یہاں سے نہیں پڑھتے، لیکن ذرا میرا دور بھی تو دیکھ، اب نہ یہاں سے پڑھتے ہیں اور نہ ہی اب مجھے نہیں پتا حضرت آپ صبح 4 بجے اٹھے تھے کہ 4:30 اٹھے تھے، 5 بجے اٹھے، 5:30 اٹھے، 6 بجے اٹھے، اس وقت 3:25 ہو چکے ہیں۔ میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ مجھے اونچی جواب دو، لیکن خود کو جواب دینا ضروری ہے۔ جب سے بیدار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک کتنی بار اللہ پاک کا نام لیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوران گفتگو جیسے اکثر و بیشتر آ جاتا ہے اللہ کا نام، مثلا میں بات کر رہا ہوں تو نہیں جی میں ہوں اللہ تے ڈوری چھڑ چھڑی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ اسپیشل کتنی بار اللہ کا نام لیا، اللہ کتنی بار کہا ہے، یا حیو یا قیوم کتنی بار کہا ہے، یا سبحان اللہ کتنی بار کہا ہے۔ میں کہوں گا اقبال تجھے اپنے دور سے گلا تھا، لیکن تیرا دور میرے دور سے اچھا تھا، کم از کم یہاں تو تھا نا، اب نہ یہاں اور نہ ہی یہاں۔ اللہ حضرت اس کا حق ہے، واللہ ورسولہ احق اس کا حق ہے، یہ بھی، اور یہ بھی ہم نے پتہ نہیں کس کس کو دے دی، اور یہ بھی ہم نے پتہ نہیں کس کس کو دے دیا۔ اللہ یہ بھی اس کے اور اس کے محبوب کے لیے، اور یہ بھی اس کے اور اس کے محبوب۔ اللہ آج کل وہ ایک ڈرامہ چلا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ ڈرامہ کتنی دیر چلے گا جی، بابے تشاہی کو اللہ جتنا حضرت جی بابوں نے ہم پہ کرم کیا ہے، جتنا قرآن و حدیث کو انہوں نے ہمارے لیے سادہ کر دیا، ہم تو ان کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ جس طرح کا بندہ تھا انہوں نے اس طرح قرآن و حدیث اس کے سامنے رکھ دی۔ اب دیکھو نا، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ کوئی کیا سادہ کرے گا آپ کے اور میرے لیے؟ کتنا سادہ کر دیا حضرت، کیا کہا، دل یاد لئی بنایا ہے، اب اس سے زیادہ کوئی کیا سادہ کرے گا؟ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اب اس سے زیادہ کوئی کیا سادہ کرے گا حضرت؟ دل بھی ان کے لیے، زبان بھی ان کے لیے، آنکھیں بھی ان کے لیے۔ اور پھر یہ حضرت انہوں نے لکھا نہیں، وہ اس پہ عمل بھی تھے۔ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور میں آپ کا مزار ہے، تو اپنے اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نمانا میرا سب کچھ تو ہے۔ اس لیے حضرت میں گزارش کروں گا، ایتھے بھی خدا نہ اور پھر ایتھے بھی ہوگا، حضرت اگر نہیں پکائیں گے تو وہ تو بے نیاز ذات ہے حضرت۔ آپ اور میں نہیں تھے وہ تب بھی اللہ تھا، آپ اور میں نہیں ہوں گے وہ تب بھی اللہ ہی رہیں گے۔ کیا اس کی خدائی میں کوئی فرق آ گیا؟ یہاں آ جائے گا نہیں، فرق آپ کو اور مجھے پڑے گا حضرت، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بندے کو اللہ کی جناب میں پیش کیا جائے، اور حضرت صاحب سب دی پیشی ہونی ہے، پاویں کو پیر اللہ تے پاویں کو پیر تو بغیر ہے، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سب دی پیشی ہونی ہے، کسی نے پیشی تو معافی نہیں جی ملنی ہے۔ میں آپ کو وہ کچھ ہیں جن کے لیے فرمایا کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، لیکن میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اسی اونا وچوں نہیں جائیں، دور دور تک اسی اونا وچوں نہیں جائیں،
سانو تے انہاں لوکاں دی ہوا نہیں لگی. ہم ہر طرف سے میلے ہیں, اکھاں میلیاں, زبان میلی, دل میلے, راتاں میلیاں, دن میلے, رزق میلا. ہوندا نا کوئی پاسا ساڈا صاف ہوئے, ساڈا ایک پاسا نہیں صاف ہے نہیں حضرت. لیکن اسی انہاں وچوں نہیں. مثال ہے گرمی ہے نا, اسی کس طرح زبان میلی. حضرت صاحب جولائی بھی گرمی ہے, اگست بھی گرمی ہے, سپٹمبر بھی گرمی ہے. آپ کی اور میرے گرمی کرنے سے تو جانی کوئی نہیں. تو بندے کا کیا کام ہے؟ بندے کا تو کام ہے اللہ کے رنگ پہ راضی رہے. ہر بندے نے سر تے باواں رکھیاں نے, بڑی گرمی, او بھائی گرمی, وہ تک دوری تے آئی نہیں, کو رب نہ لڑ کے آ گئی, لے میں اللہ نے کہا نہیں جانا تو تک بھائی وہ مرضی نہ لائی ہے. بندے دا کی کام ہے؟ بندے دا کام ہے راضی رہنا. سارا دن اپنے نامہ اعمال چ پہ لکھوانے ہیں بڑی گرمی ہے, بڑی گرمی. اور حضرت صاحب 3 اگست 1984, 41 سال میری عمر ہو گئی ہے, اور مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا کہ ہم کس حال پہ راضی ہیں. بارش نہیں ہو رہی پھر نہیں راضی, جے ہو گئی پھر بھی نہیں راضی. گرمی نہیں آن رہی, بڑی سردی ہے. گرمی آ گئی پھر نہیں راضی. ہاں جی, سردی نہیں آ رہی پھر نہیں راضی. دیکھو جی دسمبر آ گیا, ٹھنڈ نہیں آن رہی, ٹھنڈ آ گئی تو پھر نہیں راضی. دھند نہیں پین رہی پھر نہیں راضی. دیکھو یار جنوری لنگ چلا, دھندا نہیں پہ ایتکی, تو دھند پی گلا یار, ہوں دھند پی گئی تو ہوں بندہ گڈی کیویں چلائے. اب مینوں دسو راضی کیویں ہو یار, کہڑے حال چ راضی ہیں؟ اللہ بندے کا تو کام ہے راضی رہنا. حضرت صاحب تالے مار لو کٹ کے. میں ویکھو ابھی اس کٹ پائی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا جیونا وا میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. راضی ہو ایتھوں بھی, اور ایتھوں بھی راضی ہو. او دے رنگ نے, بندے کا نہیں کام. بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہم, بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہم, اچھے برے سب زمانے تیرے. یہ کتاب ہے فوائد الفواد, یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات ہیں. کبھی دور تھا کہ جب مرید اپنے پیروں کے پاس جاتے تو پیر بھی پھول دیا کرتے تھے حضرت قرآن و حدیث کی صورت میں. تو پھر یہاں تک ہوا کہ وہ آ کے نا جو کچھ پیر صاحب نے فرمایا وہ لکھ لیا کرتے تھے, کتابیں بن گئی باقاعدہ حضرت. تو یہ بھی سمجھے کہ حضرت کی مجالس ہیں ساری کی. وہ آپ کے مرید تھے حسن علی سنجری, انہوں نے جب جانا حضرت نے جو ارشاد فرمانا انہوں نے آ کے, یہ پوری کتاب بن گئی. اس میں لکھا ہے بزرگ تھے, آپ اور میں نہیں, بزرگ تھے, بیٹھے تھے تو کہیں بارش شروع ہو گئی, تو زبان سے نا ایک جملہ نکل گیا, کیا کوئی یہ کہڑے موسم دی بارش یا اے کہڑے ٹائم دی بارش. ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ, نہیں ہوتا لیکن ایویں آنن فانن بارش آئی برسی اور وہ گئی. تو وہ بیٹھے تھے, بارش شروع ہوئی, زبان سے نکل گیا یہ کہڑے ٹائم دی بارش ہے. ایک اللہ نے ہتھے بایا, ایک اللہ نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, جو کہنے ہیں جو کرنے ہیں ہو. کیونکہ اللہ کے ایک رنگ پہ اعتراض کیا گیا تھا, اے کڑے ٹائم دی بارش, اس نے لکھا کیونکہ جملہ ٹھیک نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا انتقال ہو گیا. کسی مرید کو خواب میں ملے, انہوں نے پوچھا پیر صاحب کی بنی, اللہ نے کی عطا فرمایا. فرمایا عطا نو چھڈو, قرآن مل کے سارے کو محفل کرو میرے لیے, میری بخشش دا سامان ہوا. انہوں نے کہا حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں, ساری رات جاگنے والے, دن کو روزہ رکھنے والے, ہر وقت باوضو رہنے والے, حلال سے بھی ہاتھ کھینچنے والے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا حضور ہویا کی. فرمایا ایک دن بیٹھا تھا, بارش آ گئی, میری زبان سے بس اتنا ہی نکل گیا, یہ کون سے وقت کی بارش ہے. فرمایا اب اللہ روز اپنی جناب میں مجھے کھڑا کر کے پوچھتے ہیں, بندے بتا تو صحیح بارش کا صحیح وقت کون سا ہے. اس لیے پتر ایتھے نہیں, دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اے دی حمد لئی. ایسے نہیں کہ کہڑے ویلے دیئے تے گرمی بڑی بہتی ہے تے دھند نہیں پین رہی تے دھند کیوں پی گئی تے سردی نہیں آن رہی تے سردی کیوں آ گئی. یہ تیرا میرا کام نہیں ہے. تیرا میرا کام رب دی رضا تے راضی رہنا نہیں ہے. بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہم, اچھے برے سب زمانے تیری عادت. اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے بروز قیامت لوگ سب سے زیادہ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے.
کیونکہ ہم سوچتے نہیں حضرت یہ بات کرنے والی ہے کہ نہیں ہے، یہ بات کہاں تک جائے گی حضرت، بس بے دھڑک منہ سے نکال دی حضرت۔ تو اس لیے کیونکہ قرآن میں بھی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک تو بڑی طویل ہے، میں مفہوم تھوڑا سا لکھا ہے کہ بندے کو اللہ کی جناب میں پیش کیا جائے گا اور پھر سوال ہوں گے جو جو اللہ نے بندے کو نعمتیں دی۔ مثلا حضرت یہ زندگی نعمت ہے۔ میری خالہ کا بیٹا ہے حسن، وہ بیٹی دنیا میں آئی لیکن آئی مردہ، ظاہر ہے جو مردہ آیا پھر ظاہر ہے اس کا معاملہ ہی وکھرا ہے، جنازہ بھی نہیں ہوگا، وہ دفنا دیا۔ تو میں اس دن بیٹھا سوچ رہا تھا، میں مولوی سلیمان انہوں اللہ نے ایک سار نہیں لہن دیتا تے تینوں کتالی تے لے آیا، پھر نعمت ہے نا حضرت، اس کا کوئی قصور تو نہیں تھا کہ مردہ آئی، اور میرا کوئی کمال نہیں کہ اللہ 41 پہ لے آیا حضرت، وہ بھی اس کا رنگ، یہ بھی اس کا ایک نعمت ہے۔ تو پھر سوال دس سلیمان تیری بھتیجی لگتی سی، اسی انہوں ایک سار نہیں لہن دیتا تے تینوں اسی کتالی تے جتنے تک میرا رب لے کے جائے گا لائے گئے نا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، بندہ عرض کرے گا جی رب کریم، تو پھر اللہ فرمائے گے بندے تو پھر بھی بھول گیا، تین چاہیے سی نا تو باز آ جاندہ، تو اسی انہوں ایک صاحب ہی نہیں لین دیتا۔ پھر آنکھوں کا سوال ہو، سلیمان انا ویکیا سی نا تیرے محلے وچ بھی ایک انا سی، یہ مفہوم ہے، منو ان الفاظ نہیں ہے حدیث کے۔ یا اللہ تیری آنکھاں ٹھیک سن نا، تو پھر بھی سانوں بھول گیا۔ زبان کا، کانوں کا، دل کا، گردوں کا، پھیپڑے کا، جگر کا، معدے کا، گوڈوں کا، گٹوں کا، ایک چیز کا پھر میرا اللہ سوال کرے گا، اور ہر بار پھر یہی پوچھے گا بندے پھر بھول گیا، بندے پھر بھول گیا، بندے پھر بھول گیا۔ اور پتہ ہے پھر آخر پہ اللہ کیا فرمائے؟ پھر اللہ فرمائیں گے جا بندیا، دنیا میں تو ہمیں بھول گیا، آج ہم تجھے بھول گئے۔ اور لکھا ہے کہ اللہ کا کسی بندے کو یہ کہہ دینا کہ جا اسی تینوں بھول گئے، یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا، اس کو اللہ یہ فرمائیں گے کہ جا تینوں بھول گئے۔ اس لیے حضرت اج وقت اج ویلا ہے، رج رج یاد کرو حضرت صاحب، رج رج یاد کرو، اور یہ یاد کیا ساتھ جانا ہے، باقی کیا ساتھ جانا ہے؟ یہ سارا کچھ بنان دے دیا سی چھڑ کے جان لئی، اور جو لے کے جانا ہے